کالے علم اور جادو کے 8 علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ کالے علم اور جادو کے 8 علاج۔ ایسے عاملوں کے پیچھے مت جاؤ جو زعفران مانگتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں یا عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں اور کل کی خبریں بتاتے ہیں، تو ایسے عاملوں کے پاس آپ نے نہیں جانا ہے۔ آپ ان 8 باتوں پر عمل کریں، کالا علم، جادو، جنات، اس سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اکثر تو وہم ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے، تو ایک آدمی کو خود وہم ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی مولوی جو دین کو کاروبار بناتے ہیں وہ لوگوں کے دل میں شک ڈالتے ہیں کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ، یعنی ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ بھئی آپ کے حضرت بھائی عبد الرحمن نے آپ پر کچھ کیا ہے تو اس طرح بولو نا، ان کو خود بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ پر اثرات ہیں، تو اثرات تو مجھ پر بھی ہیں، ہر آدمی پر اثرات ہوتے ہیں۔ آج آپ پر اثرات ہیں، فلانے کے ساتھ فلانے علاقے میں 7 یا 8 جنات چمٹ گئے، تو اس نے کیسے شمار کیے 7 8؟ کون ہے پوچھنے والا؟ تو اکثر وہم ہوتا ہے جو خود پیدا ہو جاتا ہے، اور اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مولوی آدمی کو شک پہ ڈالتے ہیں کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ بہت زیادہ پریشان تھا، حد درجے پریشان تھا، کہ رہے مجھے بہت زیادہ عاملوں نے، مولویوں نے لوٹا ہے اور میں بہت پریشان ہوں اور بہت سارا پیسہ میں نے ضائع کر دیا ہے، لہذا آپ میرا علاج فرمائیے، میں نے سنا ہے کہ آپ پیسے نہیں لیتے ہیں۔ میں نے کہا بولو، کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے اس سے بہت لمبا انٹرویو لیا، لمبی بات چیت اس سے ہوئی۔ میں نے اس کو کہا آپ کو تکلیف کیا ہے، تجھے کوئی چھریا تم میں گھسڑتا ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ تجھے زمین سے کوئی پٹختا ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ آپ کے گھر والوں کو کوئی مارتا ہے؟ نہیں۔ آپ کے برتن ٹوٹتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کے گھر میں آگ لگتی ہے؟ نہیں۔ تو آپ کو کیا ہے؟ کہہ رہے بس مجھے کچھ ہے۔ تو کیا ہے؟ بس مجھے کچھ ہے۔ تو کیا ہے؟ بھئی اگر میں آپ کو موضوع سے نکل کر ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنو، بہت مزیدار بات بتاتا ہوں۔ اگر 3 باتیں آپ کرتے ہیں تو آپ صحت مند ہیں، آپ کہیں سے ٹیسٹ نہ کرائیں۔ اگر 3 باتیں آپ میں ہیں، آپ کہیں سے ٹیسٹ نہ کرائیں حکیم ڈاکٹر سے، آپ صحت مند ہیں۔ اگر آپ 3 کام کرتے ہیں، نمبر 1 آپ سوتے ہیں، نمبر 2 آپ کھانا کھاتے ہیں، نمبر 3 سر، کمر، پیر میں مستقل، کبھی کبھی میرا بھی درد ہوتا ہے، مستقل درد نہیں ہے، آپ صحت مند ہیں، چھلانگے مارو۔ کھانا کھاتے ہو، نیند آتی ہے، اور سر، پیر، کمر میں آپ کا درد نہیں ہے، کبھی کبھی میرا بھی ہوتا ہے، بس آپ صحت مند ہے، کوئی ٹیسٹ نہ کرو، بات ختم ہو گئی۔ مفت میں وہ پریشان تھا کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا، میں نے کہا جاؤ 9 کلومیٹر بھاگو، آپ پر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال نمبر 1 پہلا علاج، آپ باوضو رہو، وضو مومن کی ہتھیار ہے۔ نمبر 2 لیٹرین آتے جاتے سنت کا طریقہ استعمال کرو، بائیں پیر آگے کرو، دائیں پیر واپس، وہاں پر اس طرح بیٹھو، ہاتھ سر کے ساتھ، دائیں کان کے ساتھ دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ پیٹ اور ران کے درمیان، گند کو مت دیکھو، تھوکو مت، بس واپس آؤ، دائیں پیر جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، واپس آتے ہوئے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یا اس طرح پڑھو۔ کیا کر رہے ہو بچے؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اور ہٹاؤ بچے،
تو جاتے ہوئے اعوذ باللہ، واپس آتے ہوئے استغفر اللہ، آسان ہو گیا۔ یہ جو دعا ہے بتا رہا ہوں صحابہ کو حضور یاد کراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، اور جن بچوں کو یاد نہ ہوتی، عبداللہ بن عمرو بن العاص، تو پرچی پر لکھ کر گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، مشکات کی روایت ہے۔ یہ دعا سورت کی طرح یاد کراتا ہے، یہ مختصر بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مختصر بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ومن شر ما خلق وضرأ وذرأ، یہ ہے۔ اسی کے ساتھ 4 قل، الحمد شریف، آیت الکرسی، یہ صبح شام ایک بار پڑھیں، اس کا اہتمام فرمائیں، اس میں سستی نہ فرمائیں۔ اسی طرح 2 شاموں کے درمیان 2-3 مہینوں کے بعد 1 کپ حجامہ لگایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اس سے کالا علم جادو ختم ہو جاتا ہے۔ حجامہ کپ، 1 کپ یہاں سے خون نکالو 2 شانوں کے درمیان، کبھی کبھی۔ اس کا ہر آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے، اپنی بیوی بیٹی کا، خود بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ ہے۔ چھوڑو تو خون نکالیں۔ اگلا علاج جو ہے عجوا کھجور، 7 کھجور نہار منہ، 7 کھجور نہار منہ، اس کا آپ استعمال کریں، اس سے کالے علم اور جادو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 2 باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کپ نکالو خون تو جادو ختم ہوگا، 7 کھجور عجوا نہار منہ ایک بار کہو تو کالا علم ختم ہوگا۔ تو جواب یہ کہ اس سے کیسے ختم ہوگا، یہ بات عقل نہیں لیتی، لیکن حضور نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلا علاج یہ ہے کہ کالا مرغا، سفید شیور نہیں، یہ تو مرغا مر جائے گا، بلکہ اس میں تو مرغا ہوتا ہی نہیں ہے، تو کالا مرغا جو گاؤں کا ہوتا ہے اس میں کوئی سفید پر نہ ہو، نہیں کالا یا کوئی اور رنگ کا پر نہ ہو، سارا سفید مرغا ہو، سارا سفید مرغا ہو، اور دیہاتی ہو، مجھے چھلانگے مارتا ہے کوئی آدمی پکڑ ہی نہیں سکتا ہے، وہ گھر پر رکھو، یہ بھی علاج ہے۔ جب میں نے یہ کہا بہت علماء نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ مفتی صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ابن سنی سے روایت ہے، نہیں ابن سنی نے روایت کی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اس پر دلیل موجود ہے، تو اس کا آپ حضرات اہتمام فرمائیں۔ میں نے جتنے بھی اعمال بتائے 3 منٹ، بات لمبی ہو گئی، لیکن اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو 3 منٹ روٹین آؤ گے جاؤ گے، میں نے بتا دیا۔ جب بھی کل میں گاؤں گیا تھا ہفتے کے دن 4 گھنٹے کے لیے، تو میں نے دروازہ کھولا تو بایاں پیر آگے کیا، میرے ساتھ گھر والی بھی تھی ہفتے کے دن، تو پھر میں گھر سے نکلا تو گھر والی کو دھکا لگ گیا، کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا میں نے بایاں پیر آگے کیا، گھر کے اندر جاتے ہوئے دایاں پیر آگے کرو، یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر میں نے دعا پڑھ لی، یہاں جاتے ہوئے دعا، واپس آتے ہوئے دعا، گھر میں جاتے ہوئے دعا، میں 50 مرتبہ گھر آتا ہوں دعا پڑھتا ہوں۔ لیٹرین میں چلا گیا اور بیٹھ گیا، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ میں نے دایاں پیر آگے کیا ہے، میں دوبارہ اٹھتا ہوں، دوبارہ دروازہ کھولتا ہوں، باہر جاتا ہوں، پھر الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ میں پڑھتا ہوں۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام، یہ سارے ساتھی اس پر عمل کریں اور مسنون دعائیں یاد کریں، اسی میں ہمارا خیر ہے۔ میں آپ کو، ٹائم تو میرا ختم ہو گیا، لیکن میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناتا ہوں، حیران کن اور مزیدار اور سچا۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا مولانا عبد الرحمن، ان کے 10-15 گھر ہے لندن میں، وہ حافظ، عالم، مفتی ڈبل میں تھا، نہایت ہی شریف، ذہین، تہجد گزار، اللہ والا تھا۔ اس نے پامسٹری، ہاتھ کی لکیریں، جفر، رمل،
सितारों का इल्म ये भी उसने सीखा था। अच्छा ये भी बताऊं, अंगूठे की लकीरें, हाथ की लकीरें सबकी जुदा है, अंगूठियों के पत्थर या सितारे, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कि जब इसकी हरकतें हैं अफलाक की और इधर ये हाथ की लकीरें हैं, ये नहीं कि इसमें कुछ नहीं, ये नहीं कि इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ ना कुछ है, लेकिन नहीं है, लेकिन गैर यकीनी है। कुरान और हदीस यकीनी है, ये गैर यकीनी है, कुछ तो कुछ जरूर है। अफलाक की हरकत, सितारों की हरकत, हाथ की लकीरें, पत्थर है, लेकिन गैर यकीनी है। तो शरीयत ने यकीनियात पर अमल करने के लिए गैर यकीनियात से जुदा कर दिया है कि अपने आप को वहमी मरीज न बनाओ, बस मसनून दुआओं का एहतमाम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। ये हाथ की लकीरों में और पत्थरों में, और पत्थर से किस्मत बदलती है, इस पत्थर में ये खैर है, इसमें ये खैर है। जो पत्थरों में कुछ समझते हैं वो 5-5, 10-10 अंगूठियां पहनते हैं मुख्तलिफ पत्थरों की, लेकिन शक्ल उनकी काली होती है और पिचके उनके गाल होते हैं, पिचके उनके गाल होते हैं और अजीब सी उनकी शक्ल होती है, जो 5-6-7 अंगूठियां रखते हैं, इसमें ये, इस पत्थर में ये, तो वहमी मरीज बन जाते हैं। तो शरीयत ने इसे रोका है कि आप वहमी मरीज न बने। उसने ये इल्म हासिल किया था सितारों का और पामिस्ट्री का और हाथ की लकीरों का और अफलकियात का, अफलाक की हरकतों का। और ज़हीन तो बहुत गज़ब का ज़हीन था, ज़ालिम। तो मैंने कहा मुझे ये इल्म सिखाओ, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं। उसने कहा मुझे इस इल्म में खूब महारत हासिल हो चुकी है, लेकिन मैंने देखा है कि मसनून दुआओं का जो एहतमाम है आप पाबंदी से करेंगे, सुबह की ये दुआ है, शाम की ये दुआ है, शीशे की ये दुआ है, आईना की ये दुआ है, बीवी के पास जाने की ये दुआ है, लेट्रिन आना जाना, घर आना जाना, मस्जिद आना जाना, जो मसनून दुआएं उसका तुम एहतमाम करो। अफलाक और हाथ की लकीरें भी इससे तब्दील हो जाती हैं। ये उसने मुझे कहा। फिर अल्लाह ताला ने इसमें ताकत रखी है, बस मसनून दुआओं का एहतमाम करो। और मैंने गलत किया है कि मैंने ये इल्म हासिल किया, मैं हमेशा परेशान रहता हूं। तो अगर आप मसनून दुआओं का एहतमाम करेंगे तो इसमें अल्लाह ताला खैर के दरवाजे खोलेंगे। तो इन चीज़ों पर आप अमल करें। इस पर मैंने एक स्टिकर भी बनाया है और 3-4 उर्दू पश्तो में वीडियोस भी बनाई हैं, वो भी मुझसे आप हासिल कर सकते हैं। तो वो आप हासिल करें और इस पर आप पाबंदी से अमल करें। इस पर हमने लिखा भी है, 4 कलर एक स्टिकर भी छापा है, ताकि आप गलत आमलों से बचते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे अकीदे की इस्लाह फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि